میرا اگرا فارمولا منتخب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ہے. مفاہمت پر مائنس پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی آئینی اور قانونی ثبوت نہیں. سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی کا اے آوا نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہنا ہے نیشنل حکومت کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں. سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت وزیر اعظم کے لیے 3 نام دے. جس کو اسمبلی منتخب کرے وہ وزیر اعظم بنے. کابینہ میں 30 سے زائد وزراء ہوں. 6 ماہ میں بلدیاتی انتخابات ہوں جن کی مدت اسمبلیوں کے برابر ہو. طور پہ مائنس پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اور آج بھی میں جو اگلا فارمولا پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس میں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک جو اگلی حکومت بنے وہ صرف حکومت ہی نہ ہو بلکہ وہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہو جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ ہوں. یہ تو بہت لوگ باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی صدارتی نظام آ جائے, کوئی کہتا ہے جی ٹیکنوکریٹس کی جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے, کوئی کہتا ہے جی ہم نظر نہیں آتے ہماری نیشنل گورنمنٹ بن جائے. میرا یہ ایک ماننا ہے کہ جو بھی آئے سب سے بہترین وہی ہوتا ہے جسے عوام منتخب کرتے ہیں. اقتدار کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں. تو میں نے جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولا دیا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جناب تمام پارٹیاں مل کے ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں. دوسرا فارمولا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کی قیادت جو ہے وہ 3 نام نامینیٹ کرے پرائم منسٹر کے لیے جن میں سے کسی ایک کو اسمبلی منتخب کرے. تیسرا اس کا فارمولا یہ ہے کہ 30 سے زیادہ وزراء نہیں ہونے چاہیے. چوتھا فارمولے کے اندر جو میں نے نقطہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر الیکشن کے بعد ملکی سطح کے اوپر الیکشن کمیشن کے تحت تمام صوبوں کے اندر نئے بلدیاتی انتخابات کرائیں جن کی مدت قومی اور صوبائی اسمبلی کے برابر ہو. اور یہ بھی فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے 5 سال بعد اس میں قومی الیکشنز اور صوبائی الیکشنز کے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات بھی ہوں تاکہ ملک میں حقیقی جمہوریت جو ہے وہ آ سکے اور چل سکے. یہ ممکن ہے ایسی نیشنل گورنمنٹ جس میں اپوزیشن نہ ہو اور ساری جماعتیں اکٹھی ہوں؟ دیکھیں ماضی میں جتنی بھی مہذب قومیں ہیں جو پارلیمانی نظام کے تحت چل رہی تھی, پارلیمانی نظام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اپوزیشن بھی ہو, ان کے اندر جب نیشنل گورنمنٹس بنی تو انہوں نے سب نے مل کے حکومت بنائی. اس وقت ہمارا آئین اور ہمارا جو پورا جمہوری پروسیس ہے وہ چند الیکٹیبلز کے مفادات کے گرد گھوم رہا ہے. ہم نے اس کو پاکستان اور عوام اور پاکستان کے اداروں کے مفاد میں لانا ہے. الیکشن سے پہلے تمام پارٹیز جو ہے ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کریں جس میں وہ اس چیز کا اقرار کریں اور اس چیز کو اکنالج کریں کہ الیکشن کے بعد ہم سب مل کر حکومت بنائیں گے اور ہم سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اگر اس فارمولے کو تمام پولیٹیکل پارٹیز لے کے چلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں الیکٹورل پروسیس کی سٹریسز کم ہو جائیں گی اور اس کے اندر ایک زیادہ ایکسیپٹیبلٹی کا ماحول بن جائے. اگر آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو اگلے 5 سال کسی حکومت کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. سر آپ کو اتنے خیالات یہ اچانک 2-3 مہینوں میں کیوں آئے؟ آپ خاموش تھے کچھ سال, یہ اچانک کیوں آیا؟ حالات تو پہلے بھی خراب. دیکھیں پہلے خراب حالات تھے, پہلے تجربات کی نظر ہم ہوئے ہوئے تھے, اس لیے میں کسی کا حصہ نہیں بنا. آج بھی آپ دیکھ لیں میں پاکستان کا وہ واحد سیاستدان ہوں جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. مجھے کسی حکومت کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب اور مسلم لیگ نون ظاہر کر رہی ہے کہ آئندہ گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے مسلم لیگ نون نے, اور میاں صاحب وزیر اعظم. میاں صاحب جب آئے تھے نا 70% لوگوں نے ان کی مفاہمت کی بات کو پسند کیا. یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولا ہے یہ پہلا مساق پاکستان کا فارمولا